اچھا، آج مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں، 2-3 مسائل بتا دوں. ایک مسئلہ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، آج کل لوگ ایک مسئلہ اور یہ بہت کثرت سے پوچھتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح امیزون ہوتا ہے، ساری تو سب وہاں سے ہی اپنی شاپنگ کرنا اور پھر سب کچھ کرنا سب ہوتا ہے. تو امیزون کے اوپر بہت سی کمپنیاں اپنے اپنے پروڈکٹ بیچتی ہیں، بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے پروڈکٹ اور اپنی اپنی چیزیں تیار کر کر کے بیچتے ہیں، اور ہر کمپنی کی اپنی لنک ہوتی ہے. لنک تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کے کانٹیکٹ والے ہیں، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے آپ کے کانٹیکٹ والے ہیں، یا اسی طریقے سے انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر ہیں، تو آپ کسی بھی کمپنی کی لنک لے کر اپنے پہچان والوں میں فارورڈ کرتے ہیں، چاہے اپنے اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں یا اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اندر ڈالتے ہیں. تو اس لنک سے کلک لوگ کرتے ہیں اور کلک ہو کے پھر امیزون پر یا اس کمپنی پہ جاتے ہیں اور پھر چیزیں خریدتے ہیں. تو آپ کے کانٹیکٹ والوں میں اور آپ نے جن لوگوں کو شیئر کیا ہے اس میں سے جو لوگ اس لنک پہ کلک کر کے شاپنگ کریں گے اس میں آپ کو کمیشن ملتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کمیشن لینا اور اس طریقے سے یہ بزنس کرنا جائز ہے کہ نہیں. تو 3 شرائط کے ساتھ میں جائز ہے. اگر 3 شرائط پائی جاتی ہے تو پھر ایفیلیٹ کے ذریعے جو انسان اپنے کاروبار کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کاروبار کرنا اور کمیشن لینا درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ اور غلط بیانی نہ ہو. دھوکہ اور غلط بیانی، دھوکہ اور غلط بیانی کا مطلب یہ ہے کہ ہے پرانی چیز اور اس کو نئی کہہ کر ہم بیچ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ لو کوالٹی کی ہے اور اس کی بہت زیادہ اس کی تعریف کر کے بھائی اس لیے کہ اگر ہم بیچیں گے سامنے والا لے لے گا تو پھر اس پر ہم کو کمیشن ملے گا. تو اس کی جو واجبی جو تعریف ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کی تعریف کی جا رہی ہے. پیور نہیں ہے، آپ پیور کہہ کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ایک تو غلط بیانی اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس کمپنی کی لنک آپ شیئر کر رہے ہو وہ حلال پروڈکٹ بیچنے والا ہو. حلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے کیا کہتے ہیں کہ شراب ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے خنزیر ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو حرام جیسے انشورنس وغیرہ کی کمپنیاں ہوتی ہے، یا ٹی وی وغیرہ بیچنے والی اس قسم کی جو حرام پروڈکٹ ہے وہ بیچنے والی وہ کمپنی نہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ کمیشن جو ہے نا وہ طے ہونا چاہیے. چاہے کمیشن ایک فکس اماؤنٹ کے حساب سے طے ہو، ایک متعین رقم، یا کم سے کم فیصد کے حساب سے طے ہو جائے کہ بھائی اتنا فیصد تم کو ملے گا، تاکہ آئندہ چل کر کوئی نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ 3 شرائط اگر پائی جا رہی ہے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے اگر کسی کو کمیشن ملتا ہے تو وہ لینا درست ہے اور حلال ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، اس زکوٰۃ کی رقم کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کسی کو مالک بنانا، تملیک جسے کہتے ہیں. اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے. اگر تملیک نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو سن لو، کہ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی عمارت کھڑی کرنا، چاہے مدرسے کی عمارت ہو، چاہے مسجد کی عمارت ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے پل وغیرہ ہو، چاہے راستے بنانے ہو، یہ سارے کے سارے کام زکوٰۃ کی رقم سے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ چیزیں تو ہر انسان استعمال کرتا ہے، امیر بھی استعمال کرتا ہے، غریب بھی استعمال کرتا ہے. اور دوسرا اس میں براہ راست کسی ایک مخصوص شخص کی تملیک بھی نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ سامنے ایک مستحق انسان ہو اور اسے ہم مالک بنائیں. مالک بنانے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست ہم اس کو کیش رقم دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دے، وہ بھی اس کو قبضہ دینے کے ہی حکم میں ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس کے لیے ضروری ہے تملیک زکوٰۃ کی رقم کے لیے. تیسرا ایک مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت سے لوگ آج کل عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے موقع پر حج کے لیے جاتے ہیں. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا. اور احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھ لی، یہ مطلب ہے احرام باندھنے کا.
اگر کسی شخص نے صرف احرام کی چادریں باندھی ہے تو چادر باندھنے سے وہ انسان شرعی اعتبار سے محرم نہیں بنتا. انسان محرم بنتا ہے اس وقت جب کہ احرام کی چادریں باندھ لی. یا عورت ہے تو اس نے نیت کر لی حج یا عمرے کی اور ساتھ میں لبیک پڑھ لی. تو نیت کرنا اور لبیک پڑھ لینا ان دونوں سے انسان کا احرام شروع ہو جاتا ہے. اب احرام باندھنے کے بعد ہوا یہ کہ ان کو حرم تک پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا. جس طرح عام طور پر حج وغیرہ کے سیزن میں جو لوگ انلیگل جاتے ہیں یا کوئی اور ویزا لے کر حج وغیرہ کرنے کے لیے چلے گئے، اگر پکڑے گئے تو اسی حالت میں ان لوگوں کو واپس کر دیا جاتا ہے. اب احرام کی نیت کر لی ہے اور احرام باندھنے کے بعد اب کیا حکم ہے، اب کیا کریں؟ یا تو کوئی بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ حرم تک جا ہی نہیں سکے، یا گئے تو احرام تو عمرہ یا حج ہی نہیں کر سکے، کھلنا پڑا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حرم کے اندر ایک جانور کی قربانی کرائے اور پھر اس کے بعد حلق وغیرہ کرا کے احرام کھول دے. اور پھر بعد میں اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو عمرے کی قضا ضروری ہے، اور اگر حج کا احرام باندھا تھا تو حج کی قضا کرنا ضروری ہے. آگے بات سمجھ میں. تو احرام باندھنے کے بعد اگر کسی شخص کو احرام مجبوری میں کھول دینا پڑا، جس کو مخصر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں احسان، اور ایسے انسان کو مخصر کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ حرم کے اندر قربانی کرائے اور اپنا احرام کھول دے، اور بعد میں حج یا عمرے کی قضا کر لے. حج کا احرام تھا تو حج کی قضا کر لے، عمرے کا احرام تھا تو عمرے کی قضا کر لے. یہ 3 مسائل اسے یاد رکھیے، باقی مسائل کو بتا دیں گے.